ٹرمینالوجی فار ایگزامپل اف جسٹ اسکلز مین اس میں تھنکنگ اسکلز بھی اگر شامل ہیں, اس میں کرٹیکل تھنکنگ اسکلز کی بھی بات ہو رہی ہے یا ریفلیکسو تھنکنگ اسکلز کی بھی بات ہو رہی ہے, تو آئی ول بی اوکے ود دیٹ. لیکن جنرلی جو جسٹ اسکلز سے ہم سمجھتے ہیں دیٹ از کہ اپلائڈ سائڈ صرف نالج کی, جس میں ہم تھنکنگ, کرٹیکل تھنکنگ, کرٹیک, غور و فکر, اس کو ہم ایک طرح سے سائڈ لائن کر لیتے ہیں. نا دس پیراڈائم از پرابلمٹک, جو کہ نیو لبرل پیراڈائم ہے, اور اس میں یہ کہ وہ اٹ کنفیوزز ایجوکیشن وتھ ٹریننگ. سو یہ اس طرح کا جو سارا اسکالرشپ ہے, یہ دس کین بی اے پرابلم بیکاز یہ کرٹیکل کانشیسنس کو اور تعلیمی اداروں سے ان چیزوں کو سائڈ لائن ہو جاتی ہیں, سوشل سائنسز سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. جن سبجیکٹس کا زیادہ اسکوپ ہے, جن سے آپ کریئر زیادہ بنا سکتے ہیں, یہ اس طرف ہمیں لے جاتی ہیں. So again, when we think about all these things, we have to come back to the purpose of education, the problem of purpose of education, and again coloniality and colonialism. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا پرپس جو ہے وہ کس طرح کے انسان بنانا ہے. اور سنجے سیٹھ کی کتاب ہے سبجیکٹ لیسنز, وہ کہتا ہے کہ جب انگلش ایجوکیشن انڈیا میں آئی ہے تو Indians used to call it ارتھاکاری ودیا, which means the learning which helps you to earn money. اور ہائر پرپس جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل لرننگ کے لیے رکھا ہوا تھا. اور ہم پھر لارڈ میکالے کو دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ انگلش ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ یو پروڈیوس پیپل ہو آر انڈین ان بلڈ اینڈ کلر بٹ ہو آر اگین ان دیئر ٹیسٹ دے آر انگلش, ان دیئر اوپینینس دے آر انگلش. وہاں سے لے کے ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہی پبلک ایجوکیشن کا سسٹم شروع ہوا ہے. پبلک ایجوکیشن کا مقصد بھی فیکٹریز کے لیے ورکنگ فورس بنانا تھا. بعد میں جو انڈسٹریل ریولوشن ایڈوانس لیول پہ آئی ہے تو پھر سروسز کے لیے جو ایجوکیشن بن گئی, یا ٹو میک یو اوبیڈینٹ سٹیزنس, یہ ایک طرح کا ایجوکیشن کا مقصد بن گیا. ابھی اس وقت اگر آپ اپنا ہائر ایجوکیشن کا پالیسی کا ویژن دیکھیں, اس میں دے ڈسکرائب دا پرپس آف ایجوکیشن ایز پروڈیوسنگ ہیومن کیپٹل.